دی کہ عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں کیا ہے، دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت بھیجتی ہو اور خاوند کا کفران نعمت کرتی ہو۔ میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عقل و دین میں کمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل میں کمی یہ ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، یہ تو ہوئی عقل کی کمی۔ اور وہ یعنی حیض کے دوران میں کئی راتیں اور دن گزارتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں بے روزہ رہتی ہے، تو یہ دین میں کمی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 241۔ لیث کے بجائے بکر بن مضر نے ابن ہاد سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 242۔ عیاض بن عبداللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سعید مقبوری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ نماز اسلام کا رکن ہے، اس کا ترک پچھلی حدیث میں ذکر کیے گئے متعدد گناہوں سے زیادہ سنگین ہے۔ اس پر جس کفر کا اطلاق کیا گیا وہ ان کے کفر سے بڑا کفر ہے، پھر بھی اس سے توبہ اور آئندہ نماز کی پابندی سے انسان اچھا مسلمان بن جاتا ہے، اسے دوبارہ اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو نماز کا منکر ہے اسے ازسر نو اسلام لانے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 243۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا، ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے، ہائے اس کی ہلاکت، اور ابو قریب کی روایت میں ہے، ہائے میری ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، سو میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 244۔ وقی نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، فرق یہ ہے کہ وقی نے فَأَبَيْتُ میں نے انکار کیا کے بجائے فَعَصَيْتُ فَلِلنَّارِ یعنی میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم مقدر ہوئی کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 245۔ ابو سفیان سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 246۔ ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ اس روایت میں انّا یعنی بے شک کا لفظ نہیں، باقی وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 247۔ منصور بن ابی مزاحم اور محمد بن جعفر بن زیاد نے کہا، ہمیں ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل پر ایمان لانا،
پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا حج مبرور، یعنی ایسا حج جو سراسر نیکی اور تقوی پر مبنی اور مکمل ہو۔ محمد بن جعفر کی روایت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 248۔ ابراہیم بن سعد کے بجائے معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 249۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد یعنی عروہ سے، انہوں نے ابو مراوح لیثی سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا میں نے پھر پوچھا کون سے گردن آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے مالکوں کی نظر میں زیادہ نفیس اور زیادہ قیمتی ہو۔ کہا میں نے پوچھا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی اناڑی کا کام خود کر دو۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ غور فرمائیں اگر میں ایسے کسی کام کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے اپنا شر روک لو، یعنی انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 250۔ ہشام کے بجائے عروہ بن زبیر کے آزاد کردہ غلام حبیب نے سابقہ سند سے یہی روایت بیان کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے تعین صانعا کسی کاریگر کے بجائے فتعین الصانع یعنی الف لام کے ساتھ کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 251۔ ابو اسحاق سلیمان بن فیروز کوفی شیبانی نے ولید بن ایزار سے، انہوں نے سعد بن ایاز ابو عامر شیبانی سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے مزید پوچھنا صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ پر گراں نہ گزرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 252۔ ابو یعفور یعنی عبد الرحمن بن عبید بن نستاس نے ولید بن ایزار کے حوالے سے ابو عامر شیبانی سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون سا عمل جنت سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ فرمایا نمازیں اپنے اپنے اوقات پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اور کیا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اور کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 253۔ عبید اللہ کے والد معاذ بن معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے ولید بن ایزار سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابو عامر شیبانی کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے حدیث سنائی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں، اور اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ مجھے مزید بتاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 254۔ شعبہ سے ان کے ایک شاگرد محمد بن جعفر نے اسی سند سے یہی روایت بیان کی، اور اس میں یہ اضافہ کیا ابو عمرو شیبانی نے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا، لیکن ہمارے سامنے ان کا نام نہ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 255۔